بہت سارے سوال لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال آتے ہیں. جیسے کہ کل ہم زیادہ تر جو سوال آ رہے تھے دوسری شادی کے اوپر آ رہے تھے. آپ بھی تھی نا ہمارے ساتھ موجود. تو آج میرے پاس بہت سے ایسے سوال اور بھی ہیں. اگر میں شروع کروں, میں بہت بیسک چیز سے پہلے شروع اس سے کرنا چاہوں گی کہ مجھے گیلانی صاحب نے میرے ساتھ ایک چیز شیئر کی تھی, تو مجھے اس سے احساس ہوا کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو مذاق تو بنایا ہوا ہے, اور ہم نے افطاری کو بھی ایک مذاق بنا دیا ہے, روزے کو بھی ایک مذاق بنا دیا, صرف کچھ ویوز کے لیے, کچھ لائکس کی خاطر کہ لوگ ہماری ریلز دیکھیں گے, ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تمام ناظرین کو بتاتے چلیں, ایک ہم نے دیکھی تھی ویڈیو جس میں لوگ سمندر کے کنارے افطاری کی پوری انہوں نے چادر رکھی تھی, ٹیبل لگائی تھی, پکوڑے سب کچھ تھا, پانی آیا اس کو بہہ کے لے گیا. سو مفتی صاحب, یہ جو ہم کرتے ہیں صرف دوسروں کو ہنسانے کے لیے, اور اس پہ اپنا سارٹ آف مذاق ہی اڑانا ہوا نا اپنے دین کا. دیکھیے صرف ایسے نہیں کرتے, وہ ساتھ میں یہ کرتے ہیں کہ پیچھے وہ ہنسنے کی باقاعدہ جو ڈبنگ چل رہی ہوتی ہے وہ ایڈیٹنگ کر کے جو ہے نا, جس طرح کوئی بڑے بڑے کہکے نہیں لگائے جاتے, یہ بھی کیا جاتا ہے. بہت قابل افسوس امر ہے, روزہ, رمضان, سحری, افطار, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں, اور اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید الفرقان الحمید میں واضح طور پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ یہ جو اللہ کے شاعر ہیں, جو ان کی تعظیم کرے گا گویا کہ اس کا دل اللہ سے ڈرتا ہے. اب قرآن پاک کو سمجھنے کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ الاشیاء تُعْرَفُ بِأَضْدَادِہَا, کہ اشیاء اپنی ازداد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں. تو قرآن پاک کو سمجھنے کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا, تو یعنی وہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بالکل اللہ کے سامنے آ کے اللہ کے ساتھ یوں کہیے کہ چیلنج کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے, ایسے گریبان کھول کے جس کو کہا جائے کہ وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرے؟ تو ایسے آدمی کو یہ کہا علماء نے کہ وہ اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانے لگ جائے. میری قوم کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ کیا اسلام ہی اتنا مظلوم رہ گیا ہے کہ ہم نے اسلام ہی کے جو ہے شاعر کا مذاق اڑانا ہے؟ کیا قرآن ہی اتنا مظلوم رہ گیا ہے؟ اس سے تھوڑا آگے, بہت آگے جا چکی ہے بات, کہ وہ جو ہے ایک بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ ایک قاری صاحب جو ہے وہ اس کو ایک مخرج قرآن پاک کا بتا رہے ہوتے ہیں لفظ کا, ہا, اب وہ ہا بچہ نکال نہیں پاتا, تو وہ پھر پیچھے جو ہے وہ پیچھے وہ ہنسی والی کہکوں والی ویڈیو, وہ ڈبنگ چل رہی ہوتی ہے, آڈیو چل رہی ہوتی, یہ سب اللہ کی کتاب کا, اللہ کی شاعر کا مذاق ہے. اور آپ خود ہی, جو لوگ اس کتاب کو فالو کرتے ہیں اور مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, وہ خود کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ جل مجد الکریم کے فرشتے بھی غضبناک ہوتے ہیں. اور میں یہ بات آخری کر دوں یہاں پر کہ کل بروز قیامت یہ سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں انہیں یہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو اللہ کے شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اس کا ایک آخری پہلو ون لائنر عرض کر دوں کہ اگر تحقیر کی نیت سے, حقارت کی نیت سے اللہ کے ان شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو یہ کفر ہے. ایسے لوگوں کو توبہ کرنا لازم ہے. یہاں میرے پاس ایک کال ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا محمود الحسن عابد بات کر رہا ہوں کسوال سے. جی, کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا احسان, میرے بیٹا ٹھیک ہیں. آپ پوری ٹیم کو میری طرف سے مبارکباد, یہ رات آپ کو اور ہمیں نصیب ہوئی. تو میرا ایک بہت خوبصورت سوال ہے کہ جو لیلۃ القدر کی عظمتوں کو جاننے کے باوجود اپنے دل سے فجور سے حسد, بغض نکالتا نہیں, کینہ نکالتا نہیں ہے, اپنے خامد سے بھی محبت نہیں کرتی. کچھ ایسے خواتین ہیں, ہاں جی, وہ اپنے خامد سے بھی پیار اور محبت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. دین و دنیا کی تمام تر شناسائی کے باوجود وہ اس رات کی عظمتوں سے واقف نہیں. آیا عبادات انہیں کیا فائدہ دیتی؟ عبادات انہیں, چاہے وہ جتنے مرضی نوافل پڑھ لے لوگ, جو اندر سے ان کا اندر خوشی نہیں ہے, اندر نیتیں اچھی نہیں ہیں, عبادت انہیں کیا فائدہ دے؟ بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے. مفتی عبدالرؤوف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ تو ایسا سوال ہے کہ میں سب سے ہی ان کی رائے لینا پسند کروں گی. آپ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میرے خیال میں سوال کے اندر ہی خود ان کا جواب بھی چھپا ہوا تھا.
تو لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا صراحتاً کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک اور مقدس رات میں بھی ان کی توبہ قبول نہیں فرماتے. حالانکہ ایسی مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں جو ہے کھول کھول کے لوگوں کو بانٹی جا رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر جتنے فضائل اس کے ہیں اور قرآن کریم کے اندر جتنی فضیلت اس رات کی ہے شاید اتنی کسی اور چیز کی نہیں ہے، کسی اور رات کی نہیں ہے. تو اس کے باوجود کچھ لوگوں کا بتایا کہ وہ اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں اور ان کی توبہ پھر بھی مردود ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی. اس میں یہ ہے قطع تعلقی کرنے والے لوگ جو ہیں، اگر کسی سے صلہ رحمی کے بجائے قطع تعلقی، ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا لازمی ہے اور پھر بھی انسان قطع تعلقی میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے صلہ جوئی نہیں کرتا تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنے دل سے رنجشیں، خدورتیں ختم کرنی چاہیے اور محض اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے. بالکل. یہاں میرے پاس ایک اور کال ہے. ہیلو السلام علیکم. جی جناب، ہو گئی کال ڈراپ؟ کیا ڈراپ ہو گئی؟ اچھا پلیز جتنے بھی لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں پلیز، بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے، نہ آپ کی بات ہم سن پاتے ہیں نہ ہماری بات آپ سن پائیں گے. جب بھی کال کریں ٹی وی میوٹ پہ کر دیں یا ہلکی آواز پہ کر دیں یا پھر اس کمرے کو چھوڑ کے چلے جائیں تاکہ آپ کا سوال ہم تک تو پہنچے. رؤف صاحب مجھے بتائیے گا کہ سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں اور کسی کو بڑی رقم قرض دی ہوئی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ آپ کے پاس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں مگر آپ نے کسی کو رقم بھی قرض دی ہوئی ہے اچھی خاصی، تو زکوٰۃ آپ پہ بنتی ہے؟ رحیم جی دیکھیں، ریسیویبل جو ہوتے ہیں کسی سے قرض مطلب ہم نے دیا ہوا ہے اس سے ریسیویبل فارم میں ہے کہ ہمیں فیوچر میں ملنا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃیبل سرٹیفکیٹس ہیں اور ان کی اماؤنٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی. گیلانی صاحب کوئی پوچھ رہے ہیں کہ کیا خواتین نماز جنازہ پڑھا سکتی ہیں؟ کیا ان کو اجازت ہے؟ پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. خواتین کو نماز جنازہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے چونکہ وہ ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہ مردوں کا ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ ریلا ہوتا ہے، وہاں پر بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں تو بے پردگی ہوتی ہے. اچھا تو مجھے ایسی ایک بات صورتحال بتائیں میں خواتین کو گیلانی نماز صاحب، جنازہ مگر ہم جب میں گئی تھی مسجد نبوی میں تو وہ وہاں تو جیسے تہجد ہوئی، یہ ہوئی، سب کچھ ہوا، پھر بیچ میں ہم نے پڑھی تھی کسی نماز جنازہ اس کو کہیں گے کیا پتہ نہیں اس کو وہی کہیں گے. دیکھیے مسجد نبوی شریف ہو گئی یا حرم کعبہ ہو گیا، جو بھی ہو، مسئلہ جو ہے نا وہ جو علماء نے لکھا ہے وہی رہے گا. ہاں آپ کو نماز جنازہ نہیں پڑھنی تھی اور وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں اچھا، کیونکہ وہاں بہت ساری خواتین تھی، سب کھڑے ہو کے اب مسئلہ یہ نا امام کے کہ پیچھے پڑھ رہے تھے. بات یہی ہے کہ یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ ایک آدمی یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے گیا، حج کرنے گیا، تو اس نے پوچھا کسی سے کہ یار میں حج کیسے کروں گا، تو نے کہا بس ٹھیک ہے، لوگوں کو دیکھتے جانا، جیسے جیسے لوگ کرتے رہیں گے تم بھی ویسے ویسے کرتے رہنا. تو اصل یہ کہ دیکھیے یہ ہمارا دین ہے، ہم نے اپنے دین کے ساتھ اس پر ظلم نہیں کرنا. تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ہم ان سارے مسائل کو سمجھ لیں. باقاعدہ طور پر عرب علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ خواتین نماز جنازہ میں شریک نہ ہو. یہ نماز جنازہ اسی طرح ہوتی ہے جو 3 دفعہ اللہ اکبر کھڑے ہوتے ہیں، جی اللہ جی، اکبر. 4 مرتبہ تکبیریں کہی جاتی ہیں اور چاروں تکبیریں واجب فرض ہوتی ہیں، تو عورتوں کو نماز جنازہ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی سوال کا جواب میں مفتی شفیع اللہ صاحب سے بھی لینا چاہوں گی. جی بالکل، جیسے گیلانی صاحب نے اس بارے میں وہ کیا تو میں تھوڑی سی اسی بات کو آگے بڑھا کے تھوڑی سی وضاحت عرض کروں گا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اسپیشلی نماز جنازہ کے لیے نکلنا، خواتین کا کسی شرکت کی غرض سے وہاں پر جانا، تو یہ تو وہی بات ہے کہ علماء نے اس کے اوپر ممانعت کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ ممنوع ہے اور جانا نہیں چاہیے. لیکن اگر اتفاقاً ایسی کوئی صورت ہو جیسے آپ نے بتایا کہ مسجد نبوی میں یا حرم شریف میں، وہاں پر جیسے خواتین اپنی الگ سی جگہ میں نماز کے لیے ہے اور وہاں پر نماز جنازہ وہ حاضر ہو گیا اور وہاں پر جنازہ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اگر خواتین نے اپنی پورشن میں اپنی جگہ پر شرکت کر لی تو نماز جنازہ ادا تو ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ ان کا ادا نہیں ہوگا یا ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں، ادا بھی ہوگا اور ان کے لیے پڑھنا جائز بھی ہے. لیکن اسپیشلی نمازی جنازے کی غرض سے شرکت کے لیے جانا، یہ جو ہے علماء نے لکھا ہے اور یہ گیلانی صاحب نے اسی بارے میں جو ہے یہ بتایا کہ آپ گھر سے نکل کے اسپیشلی نماز جنازے کے لیے نہیں جا سکتے، آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. اس کے ساتھ یہاں میرے پاس ایک کال ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب، کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو. جی میں نیاب بات کر رہی ہوں کراچی سے. یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ اذان کی آواز آ رہی ہے میرے خیال سے.
چلیے جی آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں، بلکہ ہولڈ پہ رہیں، جب آپ کے پیچھے جب اذان ہو جائے گی تو اس کے بعد مکمل ہو جائے گی تو ہم آپ سے گفتگو کریں گے. مین وائل میرے پاس جو سوالات ہیں اس پہ ہم غور کرتے ہیں. کسی غیر مسلم کو خون عطیہ دیا جا سکتا ہے رؤف صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ غیر مسلم کو خون عطیہ دیا جا سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ یوزلی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنوں کو دیں، بٹ نہیں مطلب اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں ہے. انسانیت کی بنیاد پہ اگر کسی قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ جس نے کسی ایک نفس کو، کسی انسان کو قتل کیا، گویا کہ اس نے تمام کو انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو زندگی بخشی اس نے انسانیت کو زندگی بخشی. تو یہ تو ہمارے مذہب کی خوبصورتی کا پہلو ہے کہ انسانیت کی بنیاد پہ ان معاملات میں جان بچانے اور ان معاملات میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا بالکل نیڈی ہے اور غیر مسلم ہے تو اس کو خون عطیہ کرنا یہ بھی باعث ثواب ہے. بالکل ٹھیک. آپا میرے ساتھ موجود ہے. آپا ملازمت جیسے امپلائمنٹ پر بہانہ بنا کر چھٹی کرنا ہمیں تو لگتا بھی نہیں کوئی گناہ ہے. کیا یہ گناہ ہے؟ مطلب ہم ارے یار آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چھٹی نہیں، اگر بہانہ بنا کر آپ چھٹی کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ تنخواہ اگر لے رہے ہیں تو پھر وہ تنخواہ آپ کے لیے کیسے حلال ہوگی؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے. گنائی صاحب یہاں کوئی لکھتے ہیں کہ شادی کو 20 سال گزر چکے، 3 اولاد ہیں مگر فوت ہو گئیں، سسرال میں ساس سسر بھی فوت ہو گئے ہیں، کروڑوں کی جائیداد ہے، اب شوہر کے بھائی وراثت میں حصہ نہیں دے رہے، آپ کی اولاد نہیں ہے اس لیے یہ سب ہمارے بچوں کا ہے. مطلب کیا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی کہ شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں. سوال ایک دفعہ دوبارہ دہرانے تاکہ میں شادی کو 20 سال ہو 20 سال ہو چکے ہیں، 3 اولاد مگر فوت ہو گئی. 3 بچے ہو کر فوت ہو گئے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ساس سسر بھی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ بھی فوت ہو گئے، جائیداد بہت ساری ہے، شوہر کے بھائی ہے اور بیوی ہے. ہاں شوہر کے بھائی اس وراثت کے میں علاوہ حصہ نہیں دیکھیے دے رہے. بیوی کا جو ہے نا یہاں پر بنے گا 1/4، چوتھا حصہ بیوی کا ہے، باقی اس کے بھائی اسبہ بنیں گے، یعنی باقی اس کے بھائی بہنوں کے اندر تقسیم ہوگا. اس کے بھائی بالکل اس کو محروم نہیں کر سکتے خاتون کو شرعی طور اگر میں پہ. اس کو آسان لفظوں میں پوچھوں آپ مجھے سمجھائیں. آپ شوہر کا گھر ہے، فار ایگزامپل شوہر کا گھر ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچوں کا انتقال ہو گیا، بس بیوی ہے اور یہ گھر ہے، تو اب وہ جو گھر ہے اس میں شوہر کا جو بھائی ہے اس کا حصہ بنتا ہے؟ بالکل اس گھر میں اس کے بھائیوں کا حصہ بنے گا. بھائی ہے، بہنیں، جی ہاں، مطلب اس میں ہمیں اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شرع شریف کا جو حکم ہے نا اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. ہاں یہ میں بتا دوں کہ جس طرح یہ آپا کے یہاں ہے فقہ جعفریہ میں، اس میں تھوڑا سا مسئلہ جدا ہے، وہ اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو دیگر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اس سب میں یہی ہے کہ اگر اولاد ہے، مرنے والے کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے. اب اس کو 4تھا حصہ کس نے دیا ہے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کو 4تھا حصہ اللہ کی کتاب نے دیا ہے، قرآن پاک نے دیا ہے. قرآن پاک نے کہیں پر یہ بھی نہیں کہا سلم بیٹا یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیوں، کب، کیسے، کس لیے، کس جگہ، کس کو، یہ بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے. دیکھیے دین، اسلام، شریعت یہ وہ چیز ہے کہ جو کیوں، کب، کیسے کے لیے نہیں آئی، وائی، وین، وٹ، اس کے لیے نہیں آئی. اس میں ڈبلیو اور کاف نہیں ہے دین میں کہ آمنا و صدقنا ہے. تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے ارشاد فرما دیا کہ اگر مرد کی اولاد ہے تو عورت کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنی جائیداد ہی بیوی کے نام کر دی. ہاں جب آپ نے جائیداد، یہ ایک علیحدہ صورت ہے مرنے سے پہلے. یہ بڑی اچھی صورت آپ نے بتا دی کہ مرنے کے بعد اس پر شریعت کا اس کے مال پر سارا حق آ جاتا ہے. اب وہ شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری جائیداد کا مالک اپنی بیوی کو بنا دیا اور کہہ دیا کہ یہ ساری جائیداد کی ملکیت اس کی ہے، اب اس کے بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہوگا کیونکہ اب وہ مالک ہے، اب یہ مالک نہیں. شکریہ. ساتھ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان.